أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے. کل بھی یہی آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی اور معراج کے حوالے سے آیات کریمہ کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کیا گیا تھا. یہ جو معراج ہوئی ہے نا، معراج، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جسمانی طور پر نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں جی یہ روحانی طور پر تھی کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں ہی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے اور خواب ہی میں آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، اور خواب ہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. جنت دوزخ کا مشاہدہ ہوا ہے اور خواب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خواب واب نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جیتے جاگتے جسم کے ساتھ آپ معراج پر تشریف لے گئے. اگر خواب کا سلسلہ ہوتا تو مشرکین مکہ کبھی بھی اتنی مخالفت نہ کرتے. جب یہ معراج سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا لوگوں کو کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں تک گیا، وہاں سے آسمانوں پر، تو مشرکین مکہ نے بڑی سخت اس چیز کی مخالفت کی اور آپ کا مذاق اڑایا. اگر خواب میں یہ سلسلہ ہوتا تو خواب تو ٹھیک ہے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. یہ خواب واب میں نہیں ہوا، یہ اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور معراج کے دو حصے ہیں. ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے اور راستے میں جو بھی معاملات ہوئے، جن چیزوں کا مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، یہ آپ دوست علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں. یہ جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے، اسے معراج نہیں کہتے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے. پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے. معراج، وہ کہتے ہیں نا اردو زبان میں ایک لفظ ہے کہ فلاں نے بڑا عروج پکڑا ہے. عروج کا کیا معنی؟ اونچائی کی طرف جانا. تو معراج دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا عرج بی الی السماء، کہ میں آسمانوں کی طرف گیا. تو یہ جو مسجد اقصیٰ سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جو سفر ہوا ہے اسے معراج کہتے ہیں. یہ معراج کا واقعہ یہ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. آپ دوستوں نے سنا بھی ہوگا. میں صرف ایک ایسی چیز آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید بہت کم لوگوں نے سنی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج ہوئی.
معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جب آپ نے اس چیز کو بیان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کا بڑا مذاق اڑایا، اور مشرکین مکہ کے نزدیک یہ چیز بعید از عقل اور بعید از قیاس تھی۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ وہ تجارت کی غرض سے روم میں جاتا ہے، اور اس قافلے میں ابو سفیان بھی موجود ہیں، اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا، دعوت اسلام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خط لکھتے ہیں۔ دنیا کے اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے ان سب کی طرف آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے ہیں، تو ان میں یہ روم کے بادشاہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ آپ نے یہ خط روانہ فرمایا۔ تو وہ جو ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، جسے کیسر کہا جاتا تھا، تو اس نے اس خط کو پڑھا، تو خط کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ دیکھو یہاں اگر اس علاقے کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، یعنی اگر عرب کوئی آئے ہوئے ہیں تو انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو وہ جو بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ جب باہر نکلے تو باہر انہوں نے ابو سفیان کے قافلے کو دیکھا، اور وہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم عرب سے آئے ہیں، ہم اسی جگہ سے آئے ہیں جسے مکہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ابو سفیان اور اس کے پورے قافلے کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے ابو سفیان چونکہ اس لشکر کے سربراہ تھے، تو بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تمہارے خطے میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا جی ایک شخص ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، یہ روم کا یعنی عیسائیوں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کیسر کہا جاتا تھا، اور ایران کا ایران یہ آگ کے پجاری تھے، آتش پرست تھے۔ یہاں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اور یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ کوئی کم عقل یا ایسے ہی چھوٹی ذہنیت کے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے اس زمانے کے بادشاہ۔ تو وہ جو ہرقل تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ جی ایک شخص ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی کوئی صفات آپ بیان کریں، ان کی عادات بیان کریں۔ اب ابو سفیان پتہ کیا کہتے ہیں، یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کروں گا تو بادشاہ سمجھ جائے گا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس لیے جو جو اس نے پوچھا وہ میں نے صحیح صحیح بیان کرتا رہا، بولتا رہا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، میں نے کہا اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ان کے اوپر ایمان لائے، میں نے کہا کہ معاشرے کے کم ترین جو طبقے کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لائے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور بادشاہ کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ شخص واقعتاً نبی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ بڑی سوچ و بچار کے بعد میرے ذہن میں یہ معراج کا واقعہ آیا، اور یہ معراج کا واقعہ جب میرے ذہن میں آیا تو میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ وہ تو جسے آپ نبی سمجھ رہے ہیں وہ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں نے ساری دیکھی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں پر گیا، اور آسمانوں پر پھر میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، پھر میں واپس آیا، اور رات کے اسی حصے میں واپس آیا۔ تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ ایک طرف تو ان کے اوصاف دیکھیں اور ایک طرف ان کی یہ بات دیکھیں کہ میں ایک ہی رات کے اندر گیا۔ تو یہ اس وقت جو بیت المقدس تھا نا، مسجد اقصیٰ، یہ عیسائیوں کے زیر کنٹرول تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار میں ادھر ادھر دیکھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ایک ہی رات میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اسی محل میں عیسائیوں کا ایک بڑا پادری، جس کے ذمے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت تھی، وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ، یہ ابو سفیان جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، جس رات میں یہ واقعہ ہوا ہے میں اس رات کو جانتا ہوں اور میں اس رات کو پہچانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار آپ کیسے اس رات کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر ہی موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور میری ذمہ داری تھی کہ جب شام کو لوگ رات کو عبادت کر کے چلے جاتے تھے تو میں مسجد کے دروازے وغیرہ بند کیا کرتا تھا۔ اس رات ایسا ہوا کہ میں نے مسجد کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، لیکن ایک دروازہ ایسا تھا جو مجھ سے بند نہ ہوا، اور میں نے بہت کوشش کی اس دروازے کو بند کرنے کی، وہ دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا۔ میں نے اپنے عملے کو بلایا، وہ عملہ آیا، اس عملے نے آ کر انتھک کوشش کی دروازہ بند کرنے کی، وہ دروازہ بند نہ ہوا۔ پھر میں نے رات ہی کے وقت کاریگروں کو بلایا، جو دروازے وغیرہ بناتے تھے ان کو بلایا، وہ آئے، تو انہوں نے جب دروازے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اوپر جو بلڈنگ ہے نا یہ ذرا بیٹھ گئی ہے، اس وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، اب رات کا وقت ہے، صبح آ کر ہم اسے دیکھیں گے۔ تو وہ پادری کہتے ہیں کہ میری تو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ دروازہ کیوں بند نہیں ہو رہا، رات گزر گئی، اور صبح جب میں گیا تو میں نے عجیب ہی ماجرا دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کسی جانور کے پاؤں کے نشانات ہیں، اور پھر میں نے جب دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی تو پہلی ہی مرتبہ میں وہ دروازہ مجھ سے بند ہو گیا۔ تو میں حیران تھا کہ ساری رات ہم اس پریشانی میں رہے اور کوشش کرتے رہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن یہ دروازہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب رات ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ صبح جب میں آیا میں نے دروازے کو بند کیا تو وہ دروازہ فٹ سے بند ہو گیا، اور میں نے وہاں جب نشانات کو دیکھا تو میرے ذہن میں آیا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ایک وقت یہاں ضرور تشریف لائیں گے، تو وہ آخری نبی اسی رات میں بادشاہ مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد جن کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے تو وہاں علماء کرام نے لکھے ہیں کہ دیکھیں کہ غیر لوگوں نے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی لحاظ سے ہوئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ آپ اس دنیا میں موجود تھے، اسی جسم کے ساتھ آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور آسمانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی انبیاء کرام سے، جنت دوزخ یہ سب کچھ دیکھی گئی، اور جب واپس آپ تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور روزوں کا تحفہ اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا جواب ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن شاید ہم وہ جواب لینا نہیں چاہتے، یا بس ایسی ہم نے ان چیزوں کو اختلافی مسائل بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی اختلافی مسائل نہیں ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدی، بڑی پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو، بندہ یعنی بشر، وہ سورہ کہف کی آخری آیت آئی تھی نا، قل انما انا بشر، تو یہ تو واضح اعلان ہے، یہ ایسے ہی بس کھانے پینے کے چکر بنے ہوئے ہیں کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ نبی تو بھائی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آ رہا ہے کہ نبی انسان ہے، نور بشر کا کوئی چکر ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ سراسر نورانی ہی نورانی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، لیلا من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ہم آپ کو لے گئے۔ اور مسجد اقصی جس جگہ پر ہے، الذی بارکنا حولہ، اس جگہ میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک شام، فلسطین، مسجد اقصی، یہ سرزمین انبیاء ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ فلسطین اور شام میں کتنے انبیاء کرام مدفون ہیں اور کتنے انبیاء کرام کی قبور ہیں وہاں۔ اور ہم مسجد اقصی تک کیوں لائے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ہم اپنے حبیب کو دکھا سکیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لوگو یقین مانو اللہ کی ذات سمیع، سننے والی ذات، اور البصیر، دیکھنے والی ذات ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی ذات وہ دیکھ رہی ہے اور ہر چیز کو اللہ کی ذات وہ سن رہی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے نا، بڑے دھڑلے سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی روح کیا ہے؟ اس واقعے کی روح وہ یہ نماز ہے، نماز اور روزہ۔ اگر تو نماز اور روزے کی ہے پابندی اور دل و جان سے پابندی ہے، پھر تو آپ اسے دھڑلے سے بیان کریں واقعہ معراج کو۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے نا، تو پھر بس لفاظی ہوگی، بیان بازی ہوگی۔ آپ بیان کریں گے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سننے والے واہ واہ کریں گے، واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اس کا اصل پیغام ہے نا، اس پیغام کو ہم نے لینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نماز، وہ پیغام یہ ہے کہ روزہ، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت۔ عبد کہا گیا بھائی، قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ نے نیک بندوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی عبد کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہمیں ان سطحی قسم کے اختلافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اختلافات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، اور قرآن مجید کی جو روح ہے، اللہ تعالیٰ اس روح کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ